السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولس۔ بیک گراؤنڈ نوائز آئے گی تو اسے پلیز اگنور کیجیے گا۔ اور یہ جو ناول ہے یہ انشاءاللہ میں عید کے 3 دنوں کے اندر مکمل کر دوں گی۔ سو چلیں ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیام بائی اقرا راجپوت، قسط نمبر 7۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور آپ کے قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اس سے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ان کا روزہ خالص میرے لیے ہوگا، جس کا اجر میں خود دوں گا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی راہداری سے گزر رہا تھا کہ سیام کے نرم لہجے میں ادا کیے گئے لفظوں پہ اس کے قدم منجمد ہوئے۔ اس کی نظروں نے بے اختیار سیام کو تلاشنا چاہا، لیکن اسے کہیں نظر نہ آئی کہ اسی لمحے اس کی نظر راہداری کی طرف کھلتی کلاس کی کھڑکی پہ پڑی، جس کی دوسری طرف سیام بیٹھی فجر سے باتیں کر رہی تھی، اور ان کے قریب ہی کومل بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ یعنی ہمیں اجر کما لینا چاہیے۔ میں پہلے کتنی غفلتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، پتہ ہی نہ چلا۔ کتنی گناہگار ہو گئی۔ ویسے بھی ابھی گنتی کے چند دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ فجر اپنی چادر ٹھیک کرتے اسودہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جس پر سیام مسکرا دی۔ گنتی کے چند دن۔ عبادت قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ندامتیں، غفلتیں قبول ہو جاتی ہیں اگر آپ سچے دل سے معافی طلب کرو تو۔ اور یہی تو توبہ کا فلسفہ ہے کہ کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کی کوشش کبھی رائگاں نہیں ہونے دیتے۔ فجر نے سیام کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کی ہیزل براؤن آنکھوں کی چمک دیکھ فجر کی آنکھیں جیسے چندھیا گئی۔ یہ چمک الگ تھی، معروف کر دینے والی، اپنے سحر میں جکڑ لینے والی، جبکہ کھڑکی کے اس پار کھڑے باب الریان خود کو اس کے لفظوں کے سحر میں جھکڑتا محسوس کر رہا تھا۔ آپ کی سوچ اور نیت اچھی ہو تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، بس صحیح راستہ صراط مستقیم چن لو۔ سیام کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ انشاءاللہ میں اب بقیہ روزے رکھوں گی اور نیک نیتی سے اپنی غفلت و ندامتوں کے سچے دل سے توبہ بھی مانگوں گی، عبادت گزار بنوں گی۔ اللہ تو رحیم ہے، میری توبہ کو رد نہیں کرے گا۔ فجر نم آنکھوں سے مسکرائی، جس پر سیام نے اسے دیکھ ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ فجر، عبادت تو سب کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاقی حالت خراب ہوتی ہے۔ یاد رہے، روزہ صرف خالی پیٹ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ہر برے کام سے رک جانے کا نام ہے اور اچھا اخلاق قائم کرنا ہے، کیونکہ تمام عبادتیں، خواہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج ہو، اچھے اخلاق، نیک نیتی سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کی عبادات کے ساتھ حسن اخلاق بھی ضروری ہے۔ سیام نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ فجر کو سمجھایا، جبکہ سیام کے لفظ سنتے ریان کو لگا جیسے اسے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے سیام کی شکل میں سہارا میسر آ گیا ہو۔ میرا ماننا ہے، رمضان کریم میں کی گئی عبادتوں کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں، لیکن نامہ اعمال میں انہیں عبادتوں کا اجر درج رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں کثرت سے عبادت کریں اور نیکیاں کمائیں، وہ نیکی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ رمضان المبارک میں اگر آپ کو طبیعت میں سستی محسوس ہو تو قرآن کے یہ 2 لفظ ہمیشہ یاد رکھیں، ایام معدود، گنتی کے چند دن۔ ایام معدود، گنتی کے چند دن۔ اچھا ریڈرز اینڈ لسنرز، میں ذرا سپیڈ میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے چاند رات ہے اور میرا ناول بھی کافی پیچھے اور مجھے بہت سے کام بھی ہیں، اور میں نے نیکسٹ ایپیسوڈ بھی لکھ کے انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ کر دوں گی، سو پلیز کوآپریٹ می۔ یونی سے واپسی پر کومل اور سیام ریحان کے ساتھ گھر آئی تھی۔ کومل اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سیام نے اپنے پوشن کے لاؤنج میں قدم رکھتے قیوم صاحب اور ساق صاحب کو سلام کرتے ان سے پیار لیا تھا، جس پر قریب ہی اپنے کھلونوں سے کھیلتی منال فوراً سیام کے پاس آئی۔ ماما، آپ آ گئی؟
آپ آرام کر لو، آپ کا روزہ ہے نا، اب تھک گئی ہوگی۔ منال نے اسے دیکھ ناصحانہ انداز میں کہا، جس پر قیوم اور اسحاق صاحب منال کے معصوم چہرے پر سیام کے لیے فکر مندی دیکھ مسکرا دیے، جبکہ ریان نے بغور منال کو دیکھا جو سیام کی ہی طرح چہرے کے گرد بلیک سکارف کیے بہت معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ اچھا اماں جی، چلیں آپ بھی آئیں، آرام کریں، صبح سے جاگی ہوئی ہیں، سیام نے کہتے منال کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ منال کے فادر کہاں ہیں؟ سیام کے جاتے لاؤنج میں ریان کی آواز گونجی تھی، جس پر قیوم صاحب اور اسحاق صاحب نے چونک کر ریان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں بیک وقت بولے۔ میرا مطلب ہے سیام کے ہسبینڈ اور منال کے فادر کون اور کہاں ہیں؟ اور ریان کے سوال پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ریان کو دیکھا جو بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ قیوم صاحب نے اسے دیکھا۔ دادو جی، کیسی غلط فہمی؟ منال سیام کی بیٹی ہے نا؟ ریان نے ان دونوں کو دیکھ تائید چاہی، جبکہ وہ دونوں اس کی بات سن ہنس دیے، جس پر ریان نے کچھ الجھ کر ان دونوں کو دیکھا۔ ارے بھائی، منال سیام کی بیٹی نہیں ہے، قیوم صاحب اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بولے۔ کیا مطلب؟ ریان نے ناسمجھی سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اب کے سنجیدہ ہوئے۔ مطلب یہ کہ منال سیام کی بیٹی نہیں ہے اور اسے دیکھ لگتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہوگی۔ اسحاق صاحب نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو پہلے ناسمجھی میں بدلے، پھر بے چینی اور پھر یکدم ہی پرسکون، جسے دیکھ کے اسحاق صاحب نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ قیوم صاحب کو دیکھا، جس پر قیوم صاحب نے ریان کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے بے چین سا ان سے سوال کر رہا تھا، اب کہ اس کے چہرے پہ پرسکون سی مسکراہٹ رقصا تھی۔ تو پھر دادا، منال کس کی بیٹی ہے؟ ریان نے دونوں کو دیکھ اسحاق صاحب سے سوال کیا۔ ہم نے منال کو اڈاپٹ کیا ہے، اسحاق صاحب کے پرسکون لہجے نے اسے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ جی ہاں، 3 سال پہلے ایسے ہی ایک دن میں سیام کے ساتھ صبح کے ٹائم واک پر نکلا تھا۔ جب ہم کالونی کے پارک میں پہنچے تو ہمیں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ہم نے جب دیکھا تو قریبی بینچ پہ ایک نومولود بچی رو رہی تھی اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ جب سیام نے اسے سنبھالا، ہم نے بہت دیر پارک میں بچے کے گھر والوں کا انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ کوئی بد نصیب ہی والدین تھے جو اپنے گھر کی رحمت کو یوں اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا گئے۔ ہم نے 1 مہینے تک اس بچی کے والدین کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ اس نے ہمارے گھر کی رحمت بننا تھا۔ اس 1 مہینے میں سیام اور اس کی خاصی انسیت ہو گئی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہ رہتی تھی، تو ہم نے اسے اڈاپٹ کر لیا اور اب وہ ہمارے گھر کی رحمت، ہمارے گھر کی رونق، ہماری منال ہے۔ اسحاق صاحب نے چہرے پہ مسکراہٹ لی اپنی بات مکمل کی، جس پر ریان بھی مسکرایا تھا۔ منال میں سیام کی جان ہے، اس نے تو منال کے لیے اپنی پڑھائی سے بھی بریک لے لیا، تو سوچو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ قیوم صاحب نے معنی خیز لہجے میں ریان سے کہا، جس پر ریان نے چونک کر ان کے لہجے کی معنی خیزی کو نوٹ کیا لیکن پھر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ اسے منال کے بارے میں جان کر دکھ ہوا لیکن سیام سے عقیدت مزید بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں تنہا بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا تو کچن میں چلا آیا جہاں سیام افطاری کی تیاری کر رہی تھی اور یشب اس کی مدد کروا رہا تھا کیونکہ باقی گھر کے کام ملازمہ کر دیتی تھی، لیکن کھانا سیام خود ہی بناتی اور رمضان کے دنوں میں جلدی گھر آنے کی وجہ سے یشب اس کی مدد کروا دیتا۔ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ریان نے ایک سائڈ پہ ٹیبل پہ بیٹھی منال کو دیکھ ان دونوں کو مدد کی پیشکش کی، جس پر وہ دونوں بہت جو مصروف سے اپنا کام کر رہے تھے چونکتے ریان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسٹر کنگ، آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ یشب جو فروٹ چاٹ کے لیے پھل کاٹ رہا تھا، منال اس کے ہاتھ سے سیب کا ٹکڑا لیتی آنکھیں پٹ پٹاتی معصومیت سے بولی، جس پر یشب نے اسے گھورا، جبکہ اس کی حرکت دیکھ ریان مسکرا دیا۔ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، آپ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ ریان نے اسے دیکھ پیار سے پوچھا۔ مجھے اسٹرا والی فروٹ کریم کھانی ہے، منال فوراً سے بولی۔ اسٹرا والی فروٹ کریم؟
ریان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، دیکھتے سیام اور یشب کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے رشین سیلڈ۔ یشب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے بتایا، اور یہ سیلڈ میں اسٹرا، ایلبو میکرونی کو یہ اسٹرا بولتی ہے۔ کیا؟ یشب کی بات سن ریان ہنسا تھا، جس پر یشب بھی مزید ضبط نہ کر سکا، جبکہ سیام اور منال نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ خبردار جو کہ میری پرنسس پہ ہنسا۔ دونوں کو مسلسل ہنستا دیکھ سیام خفگی سے بولی، جس پر اب کہ وہ دونوں ہی سنبھلتے تھے۔ اچھا چلو، آج میں منال پرنسس کے لیے اس کی فیورٹ رشین سیلڈ اور اسٹرا والی فروٹ کریم بناتا ہوں۔ ریان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے محبت سے منال کی ناک دبائی۔ ارے ریان ذرا رہنے دے، میں اسے بنا دوں گی، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ سیام اس کو اپرن پہنتے دیکھ بولی، جس پر ریان نے بغور اسے دیکھا اور پھر آسان سے گویا ہوا۔ پلیز سیام، ہم گھر میں ہیں اور میں یہاں آپ کا سر یا کوئی پروفیسر نہیں ہوں، سو ڈونٹ کال می سر۔ کیونکہ ہم بچپن میں کافی اچھے دوست بھی رہ چکے ہیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، تو میں اس فارمیلٹی کو نہیں مانتا۔ اینڈ بائی دا وے، یہ میرے بھی دادا کا گھر ہے۔ اور ریان کی بات پر سیام مزید کچھ نہ بولی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اور پھر سیام ہر تھوڑی دیر بعد رشین سیلڈ بنانے میں مصروف ریان کو بھی دیکھ لیتی، جو کبھی بوائلڈ چکن کے ریشے کرتا منال کے منہ میں ڈالتا تو کبھی کچھ، جس میں منال بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ریان کے انداز میں منال کے لیے ہمدردی تو بالکل بھی نہ تھی، بلکہ سیام نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں منال کے لیے محبت، شفقت جھلک رہی تھی۔ اور محسوس تو خود ریان نے بھی کیا تھا کہ اسے منال سے انسیت اور عجیب سی الفت سی ہو گئی ہے۔ کل کی طرح آج بھی ریان ان سب کے ساتھ سحری کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا، اور ریان کا یہ رویہ دیکھ قیوم صاحب کچھ الجھے تھے۔ پھر سحری کے بعد ابھی اذان فجر میں کچھ وقت تھا تو قیوم صاحب اور اسحاق صاحب یشب کے ساتھ مسجد چلے گئے، جبکہ سیام کچن سے میٹنے کے بعد ایک نظر لاؤنج میں بیٹھے ریان کو دیکھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کو تھی کہ ریان کی پکار پر اس کے قدم منجمد ہوئے۔ اس نے ریان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پل سیام کو وہ تھکن زدہ سا بھی سکون لگا۔ سمی، وہ جو بغور سے دیکھ رہی تھی، اس کی پکار پر سیام کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اور پھر اتنی زور سے دھڑکا کہ سیام کو خود اندازہ نہ ہو سکا۔ جی، سیام نے بمشکل سنبھلتے اس کی طرف دیکھا۔ رات جو انکشاف اس پر ہوا تھا، اس کے بعد ریان کا یوں سے پکارنا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ میں روزے کی نیت کرنا چاہتا ہوں، ریان بولا تو سیام نے اسے چونک کر دیکھا۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ سیام نے دائیں چاہی۔ ہاں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا میری مدد کرو گی پلیز؟ آج میر کو سمی کی ضرورت ہے، کیا سمی میر کا ساتھ دے گی؟ آج ریان استاد شاگرد کے رشتے سے ہٹ کر ایک دوست کے رشتے سے اس پہ اپنا آپ عیاں کرتا مدد مانگ رہا تھا، اور سیام کے سماعتوں میں اسحاق صاحب کی آواز گونجی تھی۔ سیام، وہ محرم ہے تمہارا، اور تم ہی اپنے محرم کو راہ راست پہ لا سکتی ہو۔ جس پر سیام نے اسے دیکھا۔ محرم؟ اس کے لبوں نے سرگوشی کی، اور وہ اسے دیکھ جذبات میں ہلا گئی۔ میں آپ کی مدد کروں گی۔ سچ؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سیام کے لفظوں پہ وہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ کیا آپ واقعی روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ سیام نے اسے استفسار کیا۔ میں رکھنا چاہتا ہوں، میں روزے کی نیت کرنا چاہتا ہوں، وہ فوراً سے بولا، جس پر سیام نے اسے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ روزے کی نیت کریں۔ سیام کے کہنے پر ریان نے اسے دیکھا۔ وَبِصَوْمِ، سیام نے لفظ ادا کیے۔ وَبِصَوْمِ، ریان نے لفظ دہرایا تھا۔ وَدِ نَوَیْتُ، ریان نے ایک دفعہ پھر اس کے پیچھے لفظ دہرایا تھا۔ من شہر رمضان، اور ریان کے یوں اپنے ساتھ لفظ دہرانے پر سیام مسکرائی تھی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِن شَہْرِ رمضان، آپ کو اس دعا کا ترجمہ پتہ ہے؟ سیام کی بات پہ ریان نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ترجمہ؟ اور میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ آپ نے نیت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اب روزہ مکمل بھی کرنا، سچے دل اور خالص نیت سے، سیام نے نرمی سے کہا، جس پر وہ جذبات میں ہلا گیا۔ انشاءاللہ، وہ مسکرایا تھا کہ اتنے میں اذان فجر کی آواز ان دونوں کے سماعتوں میں ٹکرائی تھی۔ چلیں باوضو ہو کر نماز پڑھ لیں۔ اذان مکمل ہوتے سیام نے اسے دیکھا، جس پر وہ کچھ جھجکا۔
جو سیام محسوس کر چکی تھی۔ آئے میرے ساتھ وضو کریں۔ سیام اسے لی کچن واشنگ کی طرف آئی اور اپنے بازوؤں کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھاتے اس نے ریان کو دیکھا جو غور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب جیسے میں وضو کروں آپ بھی ویسے ہی کرنا۔ سیام کے لہجے میں نرمی تھی جس پر ریان بھی اس بات میں ہلا گیا۔ پھر وہ وضو کرنے لگی اور ریان بھی اسے دیکھ وضو کر رہا تھا۔ سیام چہرہ دھونے کے بعد جیسے ہی دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے تو ریان نے اسے دیکھا۔ اس کے نم چہرے کے اطراف میں چند بالوں کی نم لٹیں چپکی ہوئی تھی اور سر پر دوپٹہ۔ وہ ریان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہونٹ پر ریان کی نظریں محسوس کر سیام نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سیام کے استفسار پر وہ نفی میں سر ہلاتا فوراً نظریں چرا گیا جسے محسوس کر سیام کے لب مسکرائے تھے اور پھر ریان نے کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے کن اکھیوں سے سیام کو دیکھا جو اب سر کا مسح کر رہی تھی جس وجہ سے اس کا دوپٹہ ڈھلکتا کندھے پہ آ چکا تھا جس پر سیام کے لمبے گھنے بالوں کا رف سا جڑا دیکھ ریان مسمرائز سا ہوا۔ آپ نے کر لیا وضو؟ سیام نے وضو مکمل کرتے سے دیکھا جس پر ریان چونکا۔ کیا ہوا؟ یوں ریان کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ سیام نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، ریان سنبھلا جس پر سیام اسے سیام ایک نظر اسے دیکھ کچن سے نکلنے کو تھی کہ ریان نے اسے پکارا سمی اور سیام نے اسے دیکھا جس پر وہ اس کے روبرو ہوا۔ مسلم لڑکیاں تو غیر محرم کے سامنے اپنا سر ڈھانپے رکھتی ہیں نا؟ ریان نظریں جھکائے بولا جس پر پہلے تو سیام نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا لیکن پھر اس نے اپنے دوپٹے سے بے نیاز سر کا احساس ہوا تو اس نے ریان کو دیکھا اور اس کی جھکی نظریں دیکھ مسکرا دی۔ غیر محرم کے سامنے اپنے سر ڈھانپتے ہیں لیکن دادا نے کہا آپ محرم ہیں۔ سیام کہتی ہوئے رکی نہ تھی جبکہ ریان نے ٹھٹک کر اس کی پشت کو دیکھا۔ جاری ہے۔ میں نے اسپیڈ سے پڑھا لیکن یہ ایپی تھی لانگ اور بھری بھی تھی لیکن اسپیڈ میں پڑھنے کی وجہ سے کچھ شارٹ ہو گیا۔ So please cooperate with me and please like, share, comment and subscribe my channel to get every new videos up. And Chand Mubarak.